یہ ہے کھنڈرات اس عظیم شہر کے جو قدیم مصر کا کوئی معمولی شہر نہ تھا بلکہ شاہی دارالحکومت تھا۔ یہاں فرعونوں کے محلات، سرکاری دفاتر، عبادت گاہیں اور قید خانے موجود تھے، اور جب ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی کی تو 4 کلومیٹر لمبی سرنگ ملی جس میں کچھ قبریں، تابوت، انسانی ہڈیاں اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کے ٹکڑے ملے۔ مورخین کے مطابق یہ یا اس سے ملحقہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ممکنہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید رکھا گیا۔ کیونکہ یہ جیل شاہی محل کے قریب تھی، اس لیے خیال کیا گیا کہ ممکنہ طور پر یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ قاہرہ سے 25 کلومیٹر جنوب میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر مصر کا موجودہ قصبہ مٹرہینہ موجود ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں ممفس کہلاتا تھا۔ اب اس علاقے کے کھنڈرات موجود ہیں۔ قدیم مصر کا یہ شہر ایک شاہی دارالحکومت تھا۔ یہاں پر زیر زمین مقبرے، عبادت گاہیں اور قید خانے موجود تھے۔ یہی وجہ ہے مورخین اس علاقے میں 1913 میں دریافت ہونے والے قید خانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے منسوب کرتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود کھنڈرات اور قدیم عظیم آثار نے مصر کو دنیا بھر میں پہچان دی۔ یہاں آثار قدیمہ کے ماہرین کام میں مصروف ہیں۔ مٹرہینہ سے 3 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سکارا موجود ہے جو قدیم ممفس کے بادشاہوں کی تدفین کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں زیر زمین کئی سرنگیں اور کمرے ملے ہیں جہاں قدیم بادشاہوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور زیر زمین چھوٹے کمرے بھی دریافت کیے گئے جہاں مردوں کو دفنانے کے لیے تابوت رکھے گئے، اور تابوت کا وزن 100 ٹن سے بھی زائد ہے۔ دریافت ہونے والی اس سرنگ کی لمبائی 500 میٹر سے بھی زائد ہے، اور اس میں 34 تابوت ملے ہیں، اور کچھ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو بیٹھ کر چلنا پڑتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اہرام مصر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سامنے دنیا کا سب سے پہلا پیرامڈ ہے۔ یہی اسٹیپ پیرامڈ ہے جو فرعون جوسر نے 2600 قبل مسیح تیار کروایا تھا، جو فرعین کی 5ویں فیملی کا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا پتھریلا اہرام ہے۔ اس کے بعد گیزا کے ہموار اہرام شروع ہو جاتے ہیں۔ 1908 سے 1913 کے درمیان برطانوی ماہر آثار قدیمہ فلنڈرس پیٹر نے یہاں کچھ کھدائیاں کروائیں تو 4 کلومیٹر لمبی ایک سرنگ ملی۔ مورخین کے مطابق یہ یا اس سے ملحقہ کوئی جیل ہو سکتی ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور کیونکہ یہ جیل شاہی محل کے قریب تھی اس لیے خیال کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ یہ جیل زیر زمین بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبینہ طور پر جیل ہے جو زیر زمین پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی۔ قدیم مصر میں قید خانے اکثر زمین کے نیچے بنائے جاتے تھے تاکہ فرار ممکن نہ ہو سکے، اور ان میں گرمی کی شدت بھی کم ہوتی تھی۔ یہ جیل حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی۔ یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ دیواروں میں چھوٹے سے روشن دان بھی رکھے گئے تھے جو کہ جیل میں روشنی اور ہوا کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ کافی بلندی پر ہیں تاکہ کوئی باہر نہ جھانک سکے یا بھاگ سکے، اور یہ ہے وہ ٹنل جس میں کئی دروازے اور راستے ہیں جو مختلف اطراف میں جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹنل 3 سے 5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اب تک ڈسکور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جیل کے کئی خفیہ راستے ہیں۔ ان پتھروں کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہ کیسے تعمیر کیے گئے۔ یہ جیل کی طرف جانے والا دوسرا راستہ ہے۔ سرنگ میں جیل کی طرف جانے کے کئی راستے ہیں، اور ابھی بھی ان سرنگوں میں دریافت کا کام جاری ہے۔ یہاں کچھ انسانی ہڈیاں بھی ملی ہیں، اور اس راستے سے کئی راستے اٹیچ ہیں، اور یہیں کچھ راستے مقبرے اور پیرامڈ کی طرف نکلتے ہیں۔ گائے کی شکل کا ایک مجسمہ بھی ملا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق یہ رامسیس II کے ایک سفیر کا مقبرہ ہے۔ ٹنل میں موجود ستونوں پر بھی نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جیل میں رہنا گوارا کیا بجائے اس کی کہ وہ زلیخا کی دعوت کو قبول کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے مطابق 2 شخص اور جیل میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان جیلوں میں موجود قیدیوں کے درمیان بات چیت ممکن تھی، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 37 کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت حق جاری رکھی اور کہا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو سب پر حاوی اور غالب ہے؟ آپ نے اپنے جیل کے دونوں ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیریں بھی بتائی۔ قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل میں چند سال رہے۔ یہودی روایات کے مطابق 10 سے 12 سال اور مسیحی روایات کے مطابق 7 سال رہے، اور آپ دوران قید حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے اور جیل کی تکالیف برداشت کی، تو اللہ نے مصر کا حاکم بنا کر یہاں سے نکالا۔ اس قید خانے کی موٹی دیواریں اور گہرائی دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ شاہی محل کے قریب ہونے کی وجہ سے اہم قیدیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر مانفریڈ جو کھدائی کے ڈائریکٹر بھی تھے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ زیر زمین تہہ خانہ خاص مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ موٹی دیواریں، محدود داخلہ اور وینٹیلیشن کا خاص نظام بتاتا ہے
کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہ تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گہرائی میں ہونے کے باعث اوپر سے نگرانی ممکن تھی، طویل قیام کے لیے بنیادی سہولیات موجود تھیں، اور رپورٹ میں لکھا گیا کہ جیل کا یہ سٹرکچر شاہی قیدیوں کے لیے تھا۔ یہاں پانی کے ذخائر کے آثار بھی پائے گئے ہیں اور اضافی چھوٹے کمرے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابھی بہت کچھ ڈسکور کرنا باقی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قید خانہ جو آج کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے، در حقیقت ان کی عظمت کا ایسا نشان ہے جو زمانے کی تبدیلیوں کے باوجود یہ پیغام دیتا رہے گا کہ مومن کی مشکلات اس کی کامیابیوں کی سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ اور سورۃ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ان انبیاء کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔